وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ من قدرہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی اس آیت میں ذات باری تعالیٰ نے ہماری گھریلو زندگی، خانگی زندگی کی سکون کا راز اللہ نے بتایا ہے. ازدواجی زندگی کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، میاں بیوی کے روز کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں. گھروں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور سکون نہ ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ میاں بیوی ان کے درمیان آپس میں نہ اتفاقی ہے، نہ جاغی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی زندگی گزارنے کے کون سے طریقے بیان فرمائے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنی گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان معاملات کا ذکر فرمایا ہے کہ گھروں میں سکون آ جائے. اس طریقے سے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماوے وعاشروہن بالمعروف. گھروں میں سکون کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے رویے، تمہارے برتاؤ، تمہارے سلوک. جیسے تم سلوک کرو گے، جیسے تمہارے گھروں میں رویے ہوں گے، جیسے تمہارے معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہوں گے، ایسے ہی آپ کے گھر میں اس معاشرے کی بنیاد پڑے گی. معاشرہ پروان چڑھے گا ویسے ہی چڑھے گا. وہی ماحول بنے گا جو ماحول آپ اپنے گھر میں بنائیں گے. پہلے دن سے، شادی کے پہلے دن سے بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے. ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے تخیلات، تصورات قائم ہو چکے ہیں. یعنی آج کا نوجوان یہ کہتا ہے اور اس کو دوسرے اس کے جو دوست ہوتے ہیں اس کو یہ سکھلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دیکھ بیوی کو کنٹرول میں کیسے لانا ہے. یعنی شادی کی پہلی رات سے لے کر زندگی کی 20، 25، 30، 40، 50 بہاریں جو میاں بیوی کا ساتھ گزرتا ہے، یہ گزرنے تک اس کے دماغ میں پہلی رات سے یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے بیوی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. بیوی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ میں اس پر سختی کروں گا، میں اس کو ماروں گا، میرا رویہ سخت ہوگا تو یہ بیوی میرے کنٹرول میں آ جائے گی. یہ بیوی میرے کنٹرول میں آ جائے گی، اس طریقے سے آئے گی کہ میں اس کو طلاق کی دھمکی دوں گا. چنانچہ بہت سے نوجوان پہلی رات سے اپنی بیوی کو کہتے ہیں اگر تو نے یوں کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. بات بات پہ یہ بزدل مرد، یہ گھر کا شیر، باہر کا گیدڑ اور بزدل، اور اس صنف نازک کے سامنے، اس عورت کے سامنے اس کو دھمکیاں دیتا ہے، طلاق دے دوں گا، اس کو مارتا ہے.
گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس طریقے سے داخل ہوتا ہے شاید کوئی تھانے دار آیا ہے. یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو SHO بن جاتا ہے. یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسپیکٹر بن جاتا ہے. شوہر گھر میں نہیں آیا اور بڑے فخر کے انداز سے یہ بات کہتا ہے ارے میں تو گھر میں جب جاتا ہوں تو میرے گھر میں جانے کے بعد سانپ سونگ جاتا ہے, سب دب جاتے ہیں, سب ڈر جاتے ہیں. میرا اتنا روب ہے, میری اتنی ہیبت ہے, میرا اتنا دبدبا ہے, میں نے ایسا کنٹرول کیا ہے, ایسا کنٹرول کیا ہے. میری بیوی کی کیا مجال, میرے سامنے اف بھی کرے, میرے سامنے ایک لفظ بھی بولے, اس کی کیا مجال, اس لیے کہ وہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے. جب پہلے دن سے یہ سوچ ہوگی, پہلے دن سے یہ سوچ ہوگی, خدا کی قسم اس گھر میں کبھی بھی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی. بیوی کو معلوم ہے یہ شوہر نہیں ہے, یہ ظالم بھیڑیا ہے, یہ گھر میں آتا ہے, میرے پاس آتا ہے, اپنی جنسی تسکین کے لیے آتا ہے, اپنی حوث کو پورا کرتا ہے, میرا اس کو خیال نہیں ہے, میرا اس کو خیال نہیں ہے. بیوی اور اس کے درمیان کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی, نفرت. دونوں کے درمیان نفرت کا بیج پہلی رات سے بویا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے تو کس طریقے سے داخل ہوتے تھے, تبسم فرماتے ہوئے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, خوشگوار چہرے کے ساتھ. گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں خوشگوار چہرے کے ساتھ. آج کا مرد گھر میں جا رہا ہے, اب اس کو معلوم ہے کہ باہر کا, بازار کا, دکان کا جتنی ٹینشن ہے, جتنے مسائل ہیں, آج سارا کا سارا غصہ گھر میں جا کے اتار ہوگا. اس لیے کہ وہ نازک ہے نا, اس لیے کہ وہ عورت ہے نا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں تمہاری قید کے اندر ہیں, یہ عورتیں ہیں جو تمہاری بیوی ہے, یہ تمہاری قید میں ہے, تمہاری قید میں ہے. وہ مجبور ہے نا, اس کی مجبوری کا ہم فائدہ یہ اٹھائیں گے. ہماری معاشرے میں کہیں نہیں چلتی, ہماری معاشرے میں کہیں عزت نہیں ہے, اور پھر گھر میں آنے کے بعد اس سارا غم و غصہ گھر میں آ کے نکالتے ہیں. آپ کیا فرما رہی ہیں اما عائشہ, امت کی ماں کیا فرما رہی ہیں, امت کی ماں فرما رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے, مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے, گھر والوں کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں, غصے کا عالم ہے اور بیوی سے پوچھا کھانا پکایا, نہیں پکایا, کھانے میں نمک کم کیوں ہے, اور کھانے میں تاخیر کیوں ہو گئی, اور